بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ مومنین کرام، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کے متعلق گفتگو کی تھی۔ ایک حصہ ہم نے بیان کیا تھا، امیر المؤمنین زخمی حالت میں ہیں، شہادت سے پہلے کے لمحات ہیں، معصوم امام کا کلام ہے، تو ظاہر انتہائی اہمیت کا حامل یہ کلام ہے، اور امام علیہ السلام نے بہت ہی اہم نکات پر گفتگو فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی الایتام، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں یتیموں کے بارے میں، فلا تغب افواہہم ولا یضیع بحضرتکم۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے متعلق مستقل نگرانی کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن یتیموں کا خیال کیا جائے، دوسرے دن انہیں بھول جایا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مستقل بنیادوں پر یتیموں کی نگرانی کی جائے۔ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اس حوالے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاللہ اللہ فی جیرانکم، میں تمہیں تمہارے ہمسایوں کے بارے میں بھی اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ہمسایوں کے حقوق کا بھی خیال کریں۔ امیر المؤمنین اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، اگر امیر المؤمنین کا کلام ہو تب بھی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، لیکن امیر المؤمنین پیغمبر اسلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ہمسایوں کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے، اتنا تاکید کی، اتنا بار انہوں نے بیان فرمایا ہمسایوں کے حقوق کو، ہمیں گمان ہونے لگا کہ پیغمبر اسلام ہمسایوں کو میراث کے اندر بھی حصہ دار قرار دینے گے۔ تو یہ اہمیت ہے ہمسائے کے حقوق کی۔ اور پھر فرماتے ہیں وَاللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، میں تمہیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں سبقت لے جائیں، کیونکہ امیر المؤمنین کے متعلق ہی وارد ہوا ہے نا پیغمبر اسلام کی زبان سے، القرآن مع علی علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ علی علیہ السلام کے ماننے والے قرآن سے دور ہوں اور دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں ان سے سبقت لے جائیں۔ فرماتے میں تمہیں قرآن کے متعلق بھی اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ وَاللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، نماز کے بارے میں بھی تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ تمہارے دین کا ستون نماز ہے، ستون نماز ہے، نماز کے اوپر ہی دین کی عمارت قائم ہے، نماز نہیں ہے تو دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں واللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا، میں تمہیں اللہ کے گھر کے بارے میں بھی اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اگر اللہ کا گھر خالی ہو گیا، اگر اللہ کے گھر کو تم نے چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں لا تناظروا، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی، تم کسی قیمت کے نہیں رہ جاؤ گے، لا تناظروا، تم منظور نہیں ہوگے، لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَاللہ اللہ فی الجہاد بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فی سبیل اللہ، یہاں پر امیر المؤمنین نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاد کے اندر سب سے پہلے اموال کا تذکرہ ہے کہ مال سے جہاد کرو، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرو، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ زبان کے ذریعے سے جہاد کرو، فی سبیل اللہ جہاد کرو، کسی کے دکھاوے کے لیے جہاد نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّكَاثُرِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تواصل کی، میل جول کی وصیت کرتا ہوں، صلہ رحمی کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خرچ کرو اپنے رشتہ داروں کے اوپر، رشتہ داروں سے قطع رحمی نہیں کرو، اور ان کو پیٹھ مت دکھاؤ، پشت مت کرو، اپنے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ فرماتے ہیں ایک اور بات یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، کیونکہ اگر اس پر تم نے عمل نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اوپر بدبخت
ترین لوگ حکومت کریں گے۔ اقتدار میں تم میں سے جو بدبخت ہوں گے وہ حکومت پر آئیں گے، تمہارے اوپر وہ حکومت کریں گے، پھر تم دعا کرو گے اللہ کی بارگاہ میں، تمہاری دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ یہ نتیجہ ہوگا نیکی کا حکم نہ دینے کا اور برائی سے نہ روکنے کا۔ اس کے بعد پھر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ضربت کے متعلق گفتگو کی ہے۔ بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، یاد رکھو میرے اوپر جو وار ہوا ہے، ضربت کا وار ہوا ہے، حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں۔ کیا تنبیہ ہے؟ فرماتے ہیں لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کے خون بہاتے پھرو، ندیاں بہاتے پھرو، تمہیں مسلمانوں کے خون بہانے کی علی کبھی اجازت نہیں دے سکتا۔ تقولون قتل امیر المؤمنین، کہتے پھرو کہ امیر المؤمنین قتل ہو گئے ہیں لہذا ہم قتل کریں گے، قبیلوں کے قبیلے قتل کر دو، یہ اجازت علی علیہ السلام نہیں دے سکتے ہیں۔ الا لا تقتل النبی الا قاتلی، فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، میرے بدلے میں اگر کسی کو قتل کرنا ہے، کیا جا سکتا ہے کوئی قتل، تو فقط اور فقط میرا قاتل قتل کیا جا سکتا ہے۔ انظروا، آگاہ ہو جاؤ، مجھے دیکھ لو، اذا انا مت من ضربتہ ہذہ فاضربوہ ضربۃ بضربۃ، فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ اگر اس ضربت کی وجہ سے میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس دنیا میں نہ رہا، تو ایک ضربت کے بدلے میں ایک ضربت کی اجازت ہے، زیادہ نہیں۔ ولا یمثلوا، اور پھر فرماتے ہیں مسلح نہیں کرنا ہے، میت کے اعضاء کو کاٹنا مسلح کہلاتا ہے، میت کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اس کی شکل کو خراب نہیں کرنا ہے، اس کے کان کو نہیں کاٹنا، ناک کو نہیں کاٹنا، آنکھیں نہیں نکالنی ہے میت کی، یہ مسلح کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں مسلح نہیں کرنا ہے تم نے۔ پیغمبر اسلام کی پھر حدیث کوٹ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے ایاکم والمسلۃ ولو بالقلب العقور، تمہیں میں منع کرتا ہوں مسلح کرنے سے، پاگل کتے کا مسلح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات تھیں جن کے اوپر آج عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جو اسلام کے نام پر لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اسلام کے نام پر لوگوں کے پیر کاٹے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پر میت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو بھلانے کا نتیجہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔